تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا۔ میں نے عرض کیا تھا آج کل بلکہ کافی 100 سالوں سے لوگوں کی پوری توجہ تھی کہ اس امت کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، اس امت کو فرقوں میں بانٹا جائے اور یہ امت کسی کام کی نہ رہے۔ اس کے لیے جو ان کو آسان حل ملا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ولیوں سے دور کر دو، اللہ کے پیاروں سے دور کر دو۔ جب اللہ کے پیاروں سے دور کریں گے تو ان کے دلوں میں جب اللہ کے ولیوں کی نفرت بیٹھے گی تو اللہ کا اعلان ان کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے گا، تو یہ خود بخود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں صرف قرآن پاک کی آیات اور مختصر گفتگو کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ولیوں کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ میں کہتا ہوں میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے اور اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تو جنت پکی ہے میری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے۔ تمہیں اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کا پیار چاہیے تو کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے۔ اس کے تحت بخاری شریف کی آپ کو ایک مشہور حدیث پاک سناؤں، صرف اشارہ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں 100 افراد کا قاتل۔ کتنے افراد کا؟ ایک بندہ جان بوجھ کے بغیر عذر کے بندہ قتل کرے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ 100 افراد کا قاتل کسی کے پاس پہنچا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہو سکتی ہے۔ بولے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کے لیے تجھے اللہ کے ولیوں کی بستی میں جانا پڑے گا۔ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ معافی کون دیتا ہے؟ بخشش کون کرتا ہے؟ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے ولیوں کی طرف چلا جا۔ وہ بندہ چل پڑا رستے میں مر گیا، رستے میں مر گیا۔ جب مر گیا نا تو اس کو اب عذاب کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ابھی گناہ گار ہے، ثواب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی طرف چل پڑا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم اس طرح کرو، زمین ماپ لو، میرے ولیوں کی بستی کی طرف زیادہ ہے تو جنتی ہے، اگر گناہوں والی زندگی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والا ہے۔ پیمائش شروع ہونے لگی تو رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جس طرف میرے ولیوں کا علاقہ ہے اس طرف سمٹ جا۔ دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ولیوں کی طرف آنے والا بندہ اتنا پسند ہے۔ اب سوچو جو ولیوں سے دور کرے گا وہ تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 اور 53 میں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے محسوس کیا کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے تو اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے؟ مشکل میں، پریشانی میں اللہ کے پیاروں کو پکارا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ مطلب کیا تھا کہ
اللہ کے پیاروں کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو پکارنا، اور اللہ کے پیاروں کا مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا مدد کرنا۔ جب آپ نے یہ کہا کون ہے میری اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، داتا بھی، سب کچھ۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے ہمارے نبی آپ ہمارے بارے میں گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، اب اللہ کی بارگاہ میں چل گئے، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، جو اللہ نے کتاب بھیجی اس کو بھی مان لیا، جو رسول آیا اس کو بھی مان لیا، اس کی اتباع بھی کر لی، پرہیزگاری بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، تو جنتی تو پکے ہوئے۔ لیکن نہیں، کہتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی والوں کے ساتھ کر دے، ہمارا ساتھ گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اس جماعت میں ہمارا نام شامل کر دے۔ ولیوں کی سنگت، ولیوں کی صحبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194، 93 اور 94 میں، 93 کے اندر ساری بات موجود ہے، یہ سارا واقعہ پورا۔ ربنا اننا سمعنا، میں اور آپ یوں تصور بنائیں کہ اے اللہ تنہائی میں بندہ بیٹھا ہو یا اجتماعی طور پہ بیٹھا ہو، بندہ یہ کہہ رہا ہو مولا کریم سمعنا، ہم نے سنا ہے، منادی ینادی للایمان، تیرا پیارا تیرا سونا محبوب ہمیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، انہوں نے ہمیں ایمان کے لیے بلایا، ان آمنوا بربکم، کہ بھئی سارے لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے نا کہ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو سنبھالنا کیسے ہے؟ ہم ایمان لے آئے مولا کریم۔ اگلی بات، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، مولا کریم ہمارے گناہ مٹا ہی دے، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 افراد کے قاتل کو ہی معاف کر دے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ 200 سال کا یہودی گناہ گار ہو تو صرف محبوب کا نام چومنے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمارے گناہ مٹا دے، گناہ مٹ گئے، ایمان لے آئے، گناہ ختم ہو گئے، اب تو پکی جنت ہو گئی۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ولیوں کی سنگت کے بغیر جنت ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نیک بندے بھی ایمان لانے کے بعد سب کچھ معاف کروا لینے کے بعد کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، مولا جب ہمیں موت دینا پھر نیک بندوں کے ساتھ کر دینا، نیک بندوں کے۔ میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو جنتی نہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ، اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد اس کے محبوب کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو انعام کیا ملے گا؟ ان کو پھر صدیقوں کے ساتھ کر دیں گے، نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، صدیقین کے ساتھ کر دیں گے، شہداء کے ساتھ کر دیں گے، صالحین کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہی ہیں۔ ہر مومن کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ ہر نیکوکار کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر دے، اے نہیں مینوں کلا کلا ہی میں آپ ہی سیدھا چلا جانا جنت دے اندر۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ جو سنگت ہے ولیوں کی، یہ جو پیار ہے، یہ نرالا ہے۔ پھر بھی کسی ذہن میں نہیں جی آپ پتہ کلے ہی بڑے ہیں، تو قرآن میں ہے، بندہ دیکھے نا، ابھی کوئی تنہائی میں جا کے کھڑا ہو جائے مصلی پہ، تنہائی میں بندہ کھڑا ہو اور بندہ اکیلا اللہ تعالیٰ سے، جب نماز پڑھتا ہے نا بندہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ثنا پڑھتا ہے، پھر سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے، مولا کریم صرف تیری تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو روزی دینے والا ہے، سارے جہانوں کو کھانا تو کھلاتا ہے، مولا کریم تو کریم ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت والے دن کا مالک تو ہی ہے، تو جو چاہے گا وہی کرے گا، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، یہ بھی مان لیا۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا کریم میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، اکیلا کھڑا ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں اور یہ اکیلا تہجد پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، مولا کریم میں تیرا بندہ، صرف تیری عبادت، صرف تیری سے مدد، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنی، میں ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ فرمایا ٹھیک، مولا کریم میں جنت جاواں، تینوں مان لیا ہے، گل ختم ہوگی؟ فرمایا نہیں، آگے کیا ہے ابھی؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سیدھا رستہ دکھا، دکھا نہیں، دیکھا ہے تو کھڑا ہے نا، سیدھے رستے پر چلا، اب استقامت دے۔ اچھا جی، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ ولیوں کے بغیر اگر ممکن ہوتا، اب آیت نمبر 69 سورۃ النساء کی اگر یہ بھی ذہن میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا اکیلا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہتا ہے مولا کریم مجھے اپنے محبوبوں کے رستے پر چلا، نبیوں کے رستے پر چلا، ابوبکر صدیق کے رستے پر چلا، عمر فاروق کے رستے پر چلا، عثمان غنی کے رستے پر چلا، مولا علی کے رستے پر چلا، داتا علی حجویری کے رستے پر چلا، نیک تو ہے نا وہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلا۔ بندہ نماز کے اندر اگر معنی و مفہوم اور تفسیر بندے کو آتی ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو پھر بندے کو پتہ ہے کہ میں کس کس کے لیے دعا کر رہا ہوں، کیونکہ انعام یافتہ لوگ تو وہ ہیں جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اگر ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس اللہ اللہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ اے پینڈا عشق دا آخر تے ٹرنے نالی مکنا ہے، ولیوں کی طرف تو جانا ہی پڑے گا۔ اے پینڈا عشق دا آخر تے ٹرنے نال مکنا ہے، او منزل نو نہیں پا سکدے، او منزل نو نہیں پا سکدے، جڑے بیٹھے کرے رہ
نیک بندوں کا ایک وصف اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 84، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ جس طرح بندہ کسی کو کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیوں نہیں جناب، اسی نوکر مننا گے جی، کیوں نہیں مننا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جو حق ہمارے پاس ہے، ہم اس کو کیوں نہ مانیں؟ وَنَطْمَعُ، اور ہم تو تمنا رکھتے ہیں کیا؟ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، کہاں پہ؟ جنت میں، جنت سے پہلے مع القوم الصالحین، نیک بندوں کے اندر۔ منزل جنت ہی ہے، لیکن جنت میں پہنچنے سے پہلے ولیوں کی سنگت، ولیوں کا پیار، ولیوں کی محبت، یہ ضروری ہے۔ اس سے آگے آ جائیں آپ، سورہ توبہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 36 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ سنو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے۔ اور آپ سورہ رحمان پڑھے، لکھا ہوا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو کتنی جنتیں ملیں گی؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کتنی جنتیں ہیں؟ تو ٹھیک، بات تو ختم ہوئی، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر گیا تو 2 جنتیں پکیاں ہو گیا۔ تو مولوی صاحب ولی کتنے آ گئے؟ اس آیت کو بھی پورا پڑھ لیں آپ۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ قرآن تو پڑھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندے، اور رب تعالیٰ کو تو نماز اکیلے کی پسند نہیں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہ ایک سازش ہے، سازشیں بہت ساری ہیں، ہمیں صرف فلسطین کی سازش سمجھ آتی ہے، فلسطین کے خلاف سازش ہو رہی، ہمارے اندر ہمارے لیے بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب پاک علیہ السلام پریشان ہوتے تھے نا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، محبوب آپ صبر کیجئے، پریشان نہ ہوئیے آپ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ رہیں، ان سے پیار کریں، یہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں۔ پھر سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 28 ہے، محبوب پاک علیہ السلام کے جو غریب غلام تھے نا، غریب، تو محبوب ان کے ساتھ رہے۔ کافر پتہ کہتے ہیں نہیں سانوں نہ بندے پسند نہیں ہے، اسی انہاں نال نہیں آ کے بیٹھ سکتے، تسی انہاں نوں چھڑ دیو تو پھر اسی کلمہ پڑھ لاں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مانوس رکھیں جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کی بات، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ نہیں محبوب تو اپنا کام کر، انہوں لگے رہن دے، تو انہوں سائڈ دے ہو کے بس دین دی تبلیغ کریں نا، جو صبح و شام رب کی یاد میں رہتے ہیں، محبوب آپ ان کا ساتھ دیں، ان سے محبت کریں، معیت، تعلق۔ پھر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، سورہ یوسف
کیسی دعا ہے. یہاں تو ایک کانفرنس کروا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس بھائی جنتی ہو گئے, آپ تو صرف اللہ نو مان لیا, اللہ ہی مشکل کشا, کانفرنس ہو گئی آپ پکے جنتی ہو گئے, آپ ولیاں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں, سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک. کیا دعا ہے یار, اے میرے رب, اکیلے ہی دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب قد آتیتنی من الملک, مجھے بادشاہی تو نے عطا کی ہے, وعلمتنی من تعویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کا علم بھی مجھے تو نے عطا کیا ہے. کہتے ہیں فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کا بنانے والا بھی تو ہی ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ. کیا پیار بھرا انداز ہے مولا کریم, دنیا چ بھی میں نے تو ہی پوچھنا ہے, دنیا میں سنبھالنے والا تو ہے, آخرت میں بھی مجھے سنبھالنے والا تو ہی ہے. دنیا جس طرح لوگ کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی لاجپال ہے, اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی سب. یوسف علیہ السلام مولا کریم تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی, تو ہی میرا دوست, تو ہی میرا مشکل کشا, تو ہی میرا حاجت روا, سب کچھ تو ہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے کہتے ہیں توفنی مسلمہ. سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم جب میں دنیا سے جاؤں تو میں تیرا تابع فرمان ہوں, میں تیرا ماننے والا ہوں. یہ دعا تو اتنی ساری باتیں کر دی آپ, پھر اللہ کے نبی ہیں, کمال ہو گیا. تو اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کر دے, مجھے نیک لوگوں کے. ایتھے چگے جو 4 نمازاں پڑھ لیاں نے تے آپاں نوں ولیاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں, آپاں تو پکے آپ ہی سیدھے جنتی ہو گئے. یار تسی کی لگے یار ہر گل تے ولی 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 ولی, ہمارا دماغ نہیں خراب. ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہمیں اللہ کے نبیوں کے انداز کا پتہ ہے. اللہ کے نبی یوں دعائیں کرتے رہے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, نیک لوگوں کے ساتھ کر دے مولا, نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. توفنا مع الابرار, ہمیں موت دینا تو نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. نیازی مینو غم کا دا, میری نسبت ہے لاسانی, کسے دے رین جو بن کے, کسے دے رین جو بن کے, قسم رب دی ترے رہندے. پھر بھی جی میں تو بہت بڑا توحیدی ہوں, مجھے تو ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی توحیدی ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 میں آپ نے دعا کر دی رب ہب لی حکما, اور پھر کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, مولا مینوں بھی نیک بندے دے نال ہی کر دے. اب دیکھیں بندہ مرنے والا ہونا اور مرتے وقت محلے والے, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بندے کا جنازہ جا رہا, محلے والے کہہ دیں بندہ نیک سی تو بندے پر جنت واجب ہو جاتی. محلے والے کہہ دیں بندہ نیک تھا تو کیا واجب ہو جاتی ہے؟ کون کہہ دے؟ محلے والے. اور اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ محلے کے نمازی کہہ دیں. نہ محلے میں سے جنازہ گزر رہا تھا, ابو داؤد شریف کی روایت, بندوں نے کہا, مومنوں نے کہا کہ بندہ چنگا سی جنت واجب, برا کہیں تو جہنم واجب. مطلب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف نیک بندے اگر کہہ دیں کہ بندہ نیک سی تو بندہ, اگر خود رب کا محبوب کہہ دے, خود رب کا پھر تو پکی مہر ہے نا, اور اگر خود رب کہہ دے, بندہ مستر مرگ پر پڑا ہے, جان نکلنے والی. اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی بارات لے کر آئے. روایت میں آتا ہے کہ جہاں تک, ترمذی شریف کی روایت, جہاں تک نگاہ جاتی فرشتے ہی فرشتے.
اسرائیل علیہ السلام آ کے پیغام کیا دے رہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27۔ اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ بندہ کسی کو او بھائی فرسٹ پوزیشن آ لیا تم اگے آیا، کلا پاس نہیں، فرسٹ پوزیشن ہے تیری، اگے آ جاؤ۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کمال طریقے سے گزاری، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے۔ پہلا انعام کہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھے یاد کر۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ پہلا انعام محلے والے کہن تاوی بندہ جنتی، آمنہ کلال فرمائیں کنفرم جنتی، اور خود رب کہہ رہا ہے بندہ بستر مرگ پر پڑا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کہ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے پیغام بھیجا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام راضیہ، تو اس سے راضی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ تو راضی ہے میرے تھے۔ مالک خود کہے کہ میرا بندہ مجھ پہ راضی ہے۔ اور پھر مردیہ، چوتھا انعام یہ ہے کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ بتاؤ ایسے بندے کے بارے میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہوگا؟ اب تو پکا جنتی ہے۔ لیکن قرآن کا مزاج دیکھیں، قرآن نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں جانے سے پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو۔ وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، تو جنت جاؤ تو میرے نیک بندے رہتے ہیں انہیں جا کے شامل ہو، نہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں جانا۔ یہ ہمیں جو بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے نا، یہ وہی بزرگ ہیں۔ ان سے دور کرنے کے لیے انداز کیا اپنایا جاتا ہے؟ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ ان کے باپ دادا مشرک تھے، ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہمیں ولیوں سے محبت کرنے والوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے، آیتیں وہ پڑھتے ہیں کہ بھی تسی ولیاں دا ساتھ نہیں چھڑ دے پے، تسی کہندے اسی ولیاں نو مننا گے، تے ویکھو نا تسی ولیاں نو منو گے تے ایو تو مشرک کہندے سی، تو کل کو کوئی کہے گا مشرک کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا چھوڑ دیں۔ بھائی ان کے آباء و اجداد تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے تو بڑوں کا ادب سکھایا ہے، ابا کا ادب سکھایا ہے، چاچا کا ادب سکھایا ہے، تائے کا ادب سکھایا ہے، بڑے بھائی کا ادب سکھایا ہے، ولیوں کا ادب سکھایا ہے۔ ہم کیوں چھوڑیں بھائی؟ جن کے آباء و اجداد نے ان کو بتوں کی طرف لگایا وہ چھوڑ دیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں ادب سکھایا، ہم اس لیے اپنے بڑوں کو مان رہے ہیں۔ تو ولیوں کی معیت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ کنفرم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ بلکہ جو ولیوں سے دور دور بھاگے گا اس کے بارے میں خود رب فرما چکا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اولیاء کرام کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر پہ بس صرف اشارہ دینے لگا ہوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کہی۔ دیکھیں آپ خود بھی کوشش اگر کر ہی لیں، گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو، اس کے ہاتھ پہ زخم ہو، تو آپ بھی ٹوکا شوکا تھوڑا سا پکڑ لے یا سرجیکل کے تھوڑے سے اوزار لے آئیں اور کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے انجیکشن وکشن لا کے تو چل کٹنگ شٹنگ ہو کی ہوئے گا، زیادہ کی ہوئے گا، ہاتھ وڈنا ہی پہ جائے گا بعد چوں، اس سے زیادہ کیا ہونا ہے؟
مطلب بندہ مار ہی جائے گا تو مرنا تو ہے ہی سارے نے. تو آپ نہیں کرتے ایسا نا, ہم تو پودوں کے لیے مالی رکھتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کا پودا ہے, ایمان کا, اور ہمیں شیطان گمراہ کرنے کو پھرتا ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں, ان سے شیطان ڈرتا ہے, ان سے شیطان. اس نے اللہ کو خود کہا تھا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا, ان کے علاوہ میں نے ہر ایک کو گمراہ کر لینا. تو اپنا ہاتھ اللہ کے مخلص بندوں کے ہاتھ میں دے دو, پھر وہ پودا لگائیں تمہارے من میں, اور اس پودے کا خیال رکھیں. سردیاں ہوتی ہیں نا, جب فوگ ہوتی ہے تو آپ بڑی گاڑی کے پیچھے چلیں گے تو آسانی سے چلتے رہیں گے, آپ اگے تو پھر کتنے بھی ٹھک سکتا بندہ, پہنچ جاتے ہیں لوگ گھر بھی, لیکن جب بڑی گاڑی کے پیچھے چلے تو پرسکون ماحول ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے ولی کی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے, ایمان اپنا اپنا ہے, لیکن اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان کے پودے کی آسانی سے حفاظت کر لیتا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو, نفی اس بات دا پانی ملے آ. نفی اس بات کا مطلب یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں, وہ چونکہ ٹیچر ہوتے ہیں, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس پودے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے, اس کو چھوڑ دے, اور یہ چیز ہونی چاہیے, اس پودے کے لیے فائدہ مند ہے, یہ چیز کر. اور پیر صاحب نو آپ ہی ہوش نہ ہوئے, آپ ہی چرس پیتی ہوئے تو انہیں کی کرنا, وہ تو جڑا لگیا وہی پٹ کٹے گا. ہیں تائیاں دے موسم دے وچ آ کے کنک بیج دے, تو پانی چ کنک بیج دے, جتنے سکا ہوئے تائیں بیج دے. اے یا پیر نہیں لبنا, بندے کا پتر ہونا چاہیے. تو وہ پھر نفی اس بات کا پانی ڈالے, نفی اس بات دا پانی ملے آپ تے ہر رگے ہر جائی ہو. یہ پودا لے کے بندہ پھر صحیح سلامت جب قبر میں اتر جاتا ہے نا, وہ پیر صاحب دعائیں کرتے رہتے اس کے لیے, یا اللہ ان پودے دی حفاظت کریں, اے ایمان دی حفاظت کریں. تو ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی. سنتا وہی ہے سب کی, لیکن اپنے پیاروں کی دعائیں پھر زیادہ قبول کرتا ہے. وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, پھر بندہ قبر میں اتر جاتا ہے, پودا صحیح سلامت لے گئے. پھر وہاں فرشتے پوچھتے ہیں مر ربوں کا, وہ تو پھر پودا مضبوط ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے ربی اللہ. وہاں بندہ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا, کہتا ہے دینی الاسلام, کہتے ہیں بتا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, سرکار کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. تو پیر صاحب نے ساری زندگی نعتیں ہی سنائیاں, اور پیر صاحب نے دسیا ہوئے محبوب 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 محبوب, تو وہ تو کہہ دے گا نا یہی انہی کے لیے تو یہاں آئے ہیں. اندلیبان چمن تم کو مبارک گلشن, ہم سے آباد تو اب شہر خموشاں ہوگا, ہم تو انہی کے لیے آئے ہیں یہاں. ہوا رسول اللہ, یہی تو میرے محبوب ہیں. تجھے اے یہ پیر دے متھے لگیا جنہیں کیا بھی پتر انہاں قبر چو نکل بھی نہیں سکنا, وہ آپ دی جو نہیں نکل دے. اللہ محفوظ فرمائے. پھر وہاں جب پودے کی خوشبوئیں نکلیں گی, جب بندہ صحیح سے جواب دے لے گا. اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پلتے آئی ہو, جیوے مرشد کا ملبا. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا.
جیوے کامل مرشد باہو، جیوے کامل مرشد باہو، تے جس بوٹی لائی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ صرف تعلق قائم ہونے کے، وضو کروایا، پانی پلایا، تو کل بروز قیامت یہ بندے کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہوں ان کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے دے، ان کی بیعت کر لے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا مرید ہوں۔ دیکھیں نا، پیری مریدی کی اجازت مل جانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہے کہ بندہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بندہ کسی کو بتا سکے کہ یار فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ تو جو مرید ہیں بڑی اچھی بات ہے، اور جو مرید نہیں ہے کسی کے، میرا مشورہ ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک کی آیات سے آپ کو عرض کر دی، پیری مریدی یہ فرض واجب اس طرح نہیں ہے کہ بندہ اس کے بغیر کافر ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے چنگلوں سے بندہ بچ جاتا ہے، شیطان کی شیطانیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو میرا خیر مشورہ یہی ہے کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے، یا جو کسی کا مرید ہے بھی، وہ بیعت برکت امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی بیعت کر لے، تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جامع شرائط پیر کا مرید ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ ولیوں کی سنگت کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی جی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کی سوچ، اس کو اپنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔